بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شعبان سہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری گونج۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں راؤ عبدالقیوم شہین صاحب، جو کہ راجپوت فیڈریشن پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، جنوبی پنجاب کے، اور صوبہ ملتان تحریک کے بانی بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں۔ خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ محنت اور تگودو کی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں لندن سے سینئر صحافی وجیہ الحسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شبان بھائی، آپ کے جنرل نیوز چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں۔ شکریہ سر۔ سر، یہ جنوبی پنجاب کے اندر جو مسائل ہیں یا جو پسماندگی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی پاکستان کے اندر ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے۔ خاص طور پہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے، جیل بھرو تحریک۔ تو تحریک انصاف نے یہ ایک عمل کا آغاز کیا ہے اور تحریک انصاف نے ایک دور بھی گزارا ہے حکومت کا۔ تو آپ تحریک انصاف کی حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی آپ نے حکومتیں دیکھی ہیں، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ تو تحریک انصاف کے اندر آپ نے کچھ ڈیفرنٹ دیکھا، اور یہ جو عمل ہے ابھی تحریک انصاف کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ بھجن، آپ نے ایک ہی لمحے میں 3 سوال کر دیے ہیں۔ تو پہلا سوال تو آپ کا آپ 3 سوال وقفے سے ہی جواب دے دیں۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی آج کل پوزیشن ہے وہ جیل برو تحریک کی نہیں ہے۔ وہ آج کل ہے کہ مسجد برو تحریک ہونی چاہیے تاکہ لوگ نمازی بنیں۔ ملک کی معیشت بہت خراب ہے، اور یہ جو ابھی انہوں نے اس حالات میں جو تحریک چلائی ہے، میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تحریک چلائی بھی تھی تو جو حکومت نے کام کیا ہے وہ میرے خیال کے مطابق بالکل ہی غلط کیا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر گرفتار دینے کے لیے پہنچ بھی گئے تھے تو ان کو اخلاق کر نہیں چاہیے تھا، ان کو گرفتار کرتے، وہیں یہ اپنے نعرے شعر لگا کے واپس آ جاتے، تاکہ ملک میں یہ خانہ جنگی کا جو اب ماحول بنا ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ تو میری تو وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور جو گرفتار لوگ کیے بھی ہیں ان کو ایک دن رکھ کے چھوڑ دیا جائے، بجائے اس کو 30 دن کے لیے رکھیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے بزرگ لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی، ابو 60 رانا صاحب، انہوں نے تو اپنے شوق سے گرفتاریاں پیش کی ہیں، انہوں نے خود جا کے وہ پولیس کی وین میں بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ ہمدردی کا کیسا ایک جذبہ ہے؟ وہ دیکھو نا، یہ تو نہیں بنتا۔ اب جیسے کہ ہمارے ملتان کے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اب وہ 3 اس کے درگاہ کے گدی نشین ہیں، اب ان کو اس میں جیل کے اندر بیچارے کو رانا صاحب، یہ تو ان کو خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ کیا میں 3 درباروں کا گدی نشین ہوں اور میرا ایک سیاسی کاٹ ہے، بزرگی کا عالم بھی ہے، تو مجھے اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ تو ان کو قبل از وقت سوچنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اب بھی وہ اس چیز پہ تو خوش ہیں۔ زین قریشی صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو رہا کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملوایا جائے، ہماری ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات ہو جائیں گے، لیکن میرے حساب سے ہو سکتا ہے ان کا اپنا ویوز ہو، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ وزیرداری کے طور پہ جاتے، بس ان کی وہ ایک قسم کی ایک حکومت کو میسج چلا گیا تھا یہ جیل کے لیے آئے ہیں اور الیکشن کراؤ، تو اس کو واپس چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ باقی حکومت کے اپنے طریقہ کار ہیں، کیا کرتے ہیں، تو مناسب نہیں تھا یہ کہ ان کو 30 دن کے لیے بند کرنا، میرے خیال کے مطابق۔ ابھی ہمارے ساتھ ہیں لندن سے سینئر صحافی وجیہ الحسن صاحب۔ وجیہ الحسن صاحب ایک ایسے صحافی ہیں جنہوں نے ایک صحافت کا دور ملتان کے اندر گزارا ہے اور ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں۔ وجیہ الحسن صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ملتان کے اندر خاص طور پہ جو ایک سیاسی نظام چل رہا ہے، خاص طور پہ شاہ محمود صاحب ہیں، انہوں نے گرفتاری دی ہے۔ راؤ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل علامتی ایک نظام ہونا چاہیے تھا، شاہ محمود صاحب آتے اور چلے جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اور خاص طور پہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے یہ تو نگران حکومت ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب یا پنجاب کے اندر،
تو تحریک انصاف کا جو دور گزرا ہے یا نون لیگ کا گزرا ہے, پیپلز پارٹی کا دور بھی آپ نے دیکھا ہے, ان میں آپ کہاں پہ تضاد دیکھ رہے ہیں اور کہاں پہ آپ ایک اچھا انداز حکمرانی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. اور دوسرا یہ کہ حکمرانی کی یہ کوئی بھی حکمران ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے اندر. تمام حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. الفاظ میرے سخت ہیں, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ کسی نے اس ملک کی خاطر کوئی کام ہی نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا دور تھا, اس دور میں بھی مہنگائی تھی. نون لیگ کا دور آیا, اس دور میں بھی اس حساب سے مہنگائی تھی. پھر پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا, تو اس دور میں بھی مہنگائی رہی. غریب ہر دور میں پستا رہا. غریب کا اس پاکستان کے اندر کوئی ولی وارث نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور رہی صحیح کسر شہباز شریف کی حکومت نے پوری کر دی. انہوں نے کہا جی وہ حکومت میں, انہوں نے کہا جی ہم سستی کریں گے. عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے, اب ہم آ گئے ہیں, ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. لیکن انہوں نے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان لائے جس سے اب نہ ملک کبھی سنبھلے گا اور نہ کبھی سنبھل سکتا. دیکھیں اب کبھی بھی پیٹرول 100 روپے لیٹر نہیں ہو سکتا, ڈالر 100 روپے پہ نہیں جا سکتا. اور اس کے علاوہ کبھی بھی آلو پیاز ان کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی. بیسک چیزیں تو انسان کی یہی ہے نا, کہ انسان وہاں پر رہے. آلو پیاز مٹر گوبھی بینگن, ان کی آپ قیمتیں تو چیک کریں, جن بہت زیادہ قیمتیں ان چیزوں کی پہنچ گئی ہیں. غریب بندہ اب یہ بھی نہیں کھا سکتا. پہلے وہ آلو کھا لیتا تھا, لیکن اب وہ بھی نہیں کھا سکتا. پہلے وہ پانی پی لیتا تھا, لیکن اب وہ بھی نہیں پی سکتا. دیکھیں اب مہنگائی تو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. کوئی حکومت اب جو کہتا ہے نا ہم اس ملک میں آئیں گے, ہم اس ملک میں مہنگائی کم کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو ان بیوقوفوں, یہ جو بیوقوف بناتے ہیں حکمران عوام کو, اس سے اب عوام کو نکل جانا چاہیے. پلیز میری عوام سے بھی درخواست ہے, اپنا کوئی چیزیں لے کے آئیں, اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں. اپنی ایک کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا جی ملک میں, انقلاب آ گیا. کوئی انقلاب نہیں ہے. انقلاب یہ آئے گا کہ پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں جا کے, آپ میں عام طبقہ جا کے بیٹھے. یہ سارے لوگ سب کے سب سیاست دان, انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ تو وہی فصلی بٹیرے ہیں. نون لیگ کے دور میں نون لیگ کے, کاف لیگ کے دور میں کاف لیگ کے, پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کے, اسی طرح بس پھر جن کی یہ تو وہ ہے نا نکلتے سورج کو سلام کرنے والے, یہ سارے فصلی بٹیرے لوگ ہیں. تو اس ملک کے نظام کو بڑا سوچ سمجھنا ہوگا, بڑا سوچنا ہوگا لوگوں کو, حکمرانوں کو بھی, تب جا کے اس ملک میں مہنگائی کم ہوگی. ورنہ تو اس ملک میں غریب کا کوئی حال نہیں ہے. اچھا دوسری بات آپ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری, بھائی جیل بھرو تحریک عمران خان نے شروع کی, ٹھیک ہے, کس لیے کہ ان سب کو بلی کا بکرا بنایا کہ عمران خان گرفتار خود نہ ہو. وہ بہت عمران خان صاحب بڑے ایک جس کو کہتے ہیں نا منجھے ہوئے سیاست دان ہیں. ان کو کھیلنا آتا ہے, کس طرح کھیلنا ہے, کس طرح حکمرانی کرنی ہے, عوام کے اوپر کیا ٹچ کون سا دینا ہے. تو وہ جیل بھرو تحریک میں شاہ محمود قریشی نے گرفتار دی. آپ کہتے ہیں جی علامتی گرفتاری ہونی چاہیے تھی. بھائی گرفتاری ہوتی ہے. آپ نے مذاق سمجھا ہے؟ تھانے میں جائیں, تھانے میں جا کے حاضری لگا کے واپس آ جائیں. علامتی ملک کے نظام کو, ملک کے قانون کو ان سیاست دانوں نے مذاق بنا لیا. اب ٹھیک ہو رہا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ. ہاں اب کہتے ہیں اب چیخیں مارتے ہیں, اب کہتے ہیں جی ہمیں جیلوں سے باہر نکالو. بھائی پہلے تم نہ یہ تحریک چلاتے. تو بس میں کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں, اللہ ان سب کو ہدایت دے, یہی کہہ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو چلیں ایک حکومتوں کا معاملہ تھا, تو جس طرح سیاسی جماعتیں چلتی ہیں, لیکن ایک اور بھی ایشو ہے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں, خاص طور پہ جنوبی پنجاب کو انہوں نے ایک مطلب لولی پاپ دیا ہے. جنوبی پنجاب کو انہوں نے ڈرامے بازی دکھائی ہے. جنوبی پنجاب کے ساتھ بڑا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ظلم ہوا ہے, کیونکہ جنوبی پنجاب کے اب بھی اس ترقی کے دور میں کچھ ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں پہ لوگ اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. خاص طور پہ میں روہی کے علاقے کا ذکر کروں گا. تو رانا صاحب, میں راؤ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. راؤ صاحب یہ بتائیں کہ جنوبی پنجاب کی ترقی کے دعوے بہت سارے لوگوں اور بہت ساری جماعتوں نے کیے ہیں. تحریک انصاف نے بھی جنوبی پنجاب کا ایک پتہ کھیلا تھا اور جنوبی پنجاب کے نام پہ ووٹ لیے تھے, لیکن جنوبی پنجاب کو حقوق نہیں ملے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے
جو عمران خان نے وعدے کیے تھے، سب سے بڑا اس کا وعدہ یہ تھا کہ میں 100 دن میں حکومت آنے کے بعد اس کو صوبہ بنا دوں گا، لیکن اس نے اس پہ کام نہیں کیا۔ اس نے شروعات کی سیکٹریٹ بنا کے، لیکن یہ اس سے بھی کام انہوں نے مشکل بنا دیا۔ کو سیکٹریٹ کا کام کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا، لیکن جو عوام یہاں خطے کی عوام چاہتی تھی کہ ہمارا الگ صوبہ ہو، ہمارا الگ وزیر اعلیٰ ہو، الگ ہمارا گورنر ہو، الگ ہماری اسمبلی ہو، الگ ہمارا پانی کا نظام ہو، وہ نہ کر سکا۔ تو جیسے کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 تھے، اکثریت نہیں تھی، لیکن اگر وہ چاہتے، جیسے کہ اس نے سینٹ میں کیا، اپنے ایم این اے ایم پی کی تنخواہ بڑھانے کے لیے قانون پاس کر دیا، تو اگر وہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دلچسپی نہیں لی۔ یہ صرف ایک لولی پاپ ہی تھا جو ابھی تک ہے۔ یہ ہم اس حکومت سے بھی اور پچھلی حکومتوں سے راؤ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جنوبی پنجاب کے اندر خاص طور پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے لوگوں کو بڑا بے یار و مددگار دیکھتا ہوں۔ یہ ہمارے جو خطے کے لوگ ہیں، ان سب کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ اب ہماری تمام ٹیکسٹائل ملیں، کاٹن فیکٹریاں بند ہیں، پانی کا نظام بالکل نہیں ہے، سارے نہریں بند ہیں، کاشتکار ہمارا بیچارہ پریشان ہے، جو کاشت کرتا ہے اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے، حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے، کھادیں مہنگی ہیں، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ٹریکٹر مہنگے ہیں، بیج مہنگے، کیا کریں لوگ جائے، کسان کہاں جائیں؟ یہاں کا 70% جو کسان ہے وہ اس پہ، اس کا روزی کا حصہ اسی پہ ہے۔ باقی تمام ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں، شوگر ملیں بند ہیں، تو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ترقی کا راز کہاں ہوگا جو پیسے گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے تعمیراتی کاموں کے لیے؟ راؤ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی جو پسماندگی ہے اس کا حل کیا ہے؟ یہاں کے لوگ خوشحال ہوں، یہ کس طریقے سے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ صوبے کا اعلان کر دیں، صوبہ ملتان کا اعلان کر دیں، صوبہ بنا دیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے جہاں کی اسمبلی ہوگی، وہ یہاں کے جو لوگ ہوں گے اس پہ کام کریں گے، ایمانداری سے کریں گے، محنت سے کریں گے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی صوبہ ملتان جو ہے یا جنوبی پنجاب ہے یہ ایک ترقی کے راہ پہ چل پڑے گا۔ اور جب ملتان تو راؤ صاحب کرے ایک گا، اور بات ہے، صوبہ ملتان کی آپ بات کر رہے ہیں، تو صوبہ ملتان کے حوالے سے بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، مطلب آپ صوبہ ملتان کے حوالے سے چلا رہے ہیں، کچھ لوگ سریکستان کے حوالے سے چلا رہے ہیں، کچھ لوگ کسی اور نام سے چلا رہے ہیں، تو کیا یہ تمام لوگ اپنے حقوق کے لیے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے؟ نام کے اوپر ہی جھگڑا ہے نا، باقی تو تمام کی میرے خیال میں ایک ہی بات ہے کہ یہاں پہ صوبہ بنایا جائے۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام دوستوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں، ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے صوبہ لینا ہے، ہم صوبہ لے لیں۔ اس کے بعد نام کا کوئی ایشو نہیں ہے، جو لوگ نام پہ احتجاج کر رہے ہیں وہ اس میں مداخلت ڈال رہے ہیں، اس میں خلل ڈال رہے ہیں، اس سے رکاوٹ بن رہی ہے کہ ہمارا صوبہ نہیں بن رہا۔ ہم آج اس بات سے آپ سب سے میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام دوست اکٹھے ہو جائیں، نام کی بات نہ کریں، صرف اور صرف آپ صوبہ لے لیں، صوبہ مانگ لیں، صوبہ آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری اسمبلی ہوگی اس کا صوبے کا نام جو بہتر ہوگا، ہمارے مقامی یہاں کے لوگ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو امین ہوگا۔ نام بننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی انہوں نے خیبر پختونخوا کا نام چینج کیا ہے، کیا مل گیا ان کو؟ جب تک یہاں کے حقوق نہیں ملیں گے، یہاں سے اچھے سکول نہیں ہوں گے، اچھی یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی، اچھے کالج نہیں ہوں گے، اچھے اسپتال نہیں ہوں گے، اچھے روڈز نہیں ہوں گے، اس وقت ترقی کیسے کریں؟ ابھی ہم چلتے ہیں وجیہ الحسن صاحب کی طرف۔ وجیہ الحسن صاحب آپ یہ بتائیں، جنوبی پنجاب کے اندر پسماندگی کا ایک عالم ہے، لوگ اپنے حقوق کو ترس رہے ہیں، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ راؤ صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ اس کا واحد حل علیحدہ صوبہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے، جو جہاں پہ میں تو اس کو ظلم و ستم ہی کہتا ہوں کہ عوام کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب کی عوام تو بیچاری بہت بھولی اور بہت سیدھی ہے، یہ لوگ تو اپنے حقوق کے لیے لڑ ہی نہیں سکتے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ جنوبی پنجاب کے جو سپہ سالار ہیں، سپہ سالار میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ حکمران یہاں پر، یعنی ایک علاقے کا کوئی ایم این اے ایم پی، ان کو میں سپہ سالار کہہ رہا ہوں، تو وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ صوبہ الگ ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ صوبہ علیحدہ ہو۔ جب صوبہ علیحدگی کی بات کرتے ہیں تو بہاولپور کہتا ہے ہمیں صوبہ بناؤ، ملتان والے کہتے ہیں ہمارا ہونا چاہیے، مظفر گڑھ والے کہتے ہیں جی ہمیں دے دو۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، بیسیکلی جنگ تو یہی چل رہی ہے نا، بہاولپور کہتا ہے کہ مجھے دو، نواز شریف نے کہا تھا کہ بھائی، جب نواز شریف نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی صوبہ بنے گا تو بہاولپور کو ہی صوبہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لوگ اسی جنگ ہی یہی ہے، صرف صوبہ نہ بننے کی جنگ بھی یہی ہے۔ میں نے گیلانی صاحب سے بھی ایک کوسچن کیا تھا، ہم نے سوال اٹھایا تھا
تو انہوں نے کہا تو ہم تو حق میں ہیں صوبے کے, ہم نے تو ہر چیز پوری کر دی تھی. اس وقت نون لیگ پوری نہیں کر رہی تھی. پھر تحریک انصاف والوں سے بھی ہم نے صوبے کا سوال اٹھایا کہ جی صوبہ آپ لوگوں نے کہا تھا 100 دن میں صوبہ. انہوں نے کہا جی شاہ محمود قریشی نے کہا جی ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا جی ہم تو ریڈی ہیں. اب یہ لوگ نہیں مانتے, ہماری جو اپوزیشن جماعت ہے, تو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں. انہوں نے نہ صوبہ بنانا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بس لاہور میں لگتی رہے, اس والی اپر سائڈ پہ لگتی رہے, ادھر کوئی نہ لگے, یہ لوگ ترقی نہ کریں. اگر ان کو شعور آ گیا تو یہاں سے تو سیٹیں جائیں گی, نون لیگ کی بھی سیٹیں جائیں گی یہاں سے اگر شعور آ جاتا ہے. تو بس یہ وڈیرا سسٹم اور یہ وڈیری چیزیں جو ہے نا وہی رہیں گی. اور یہ صوبہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جی, یہ میری بات ریکارڈ کر لیں, یہ کوئی بھی کبھی بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ نہیں بنائیں گے, اور اس عوام کو یہ اسی طرح پسماندگی میں ہی یہ جئیں گے اور پسماندگی میں ہی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اچھا ایک اور بات راؤ صاحب, میں آپ کی طرف ہی آؤں گا دوبارہ, کہ تحریک انصاف کے اندر ایک جمہوری نظام جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں باقی پارٹیوں کے بھی اندر بھی ہے, لیکن جو تحریک انصاف کا انداز حکمرانی ہے, اس سے پہلے تو تمام چیزیں ایک ایسے نظام سے چل رہی تھی, اور تحریک انصاف کے دور کے اندر تقریباً مہنگائی جو ہے نا, مہنگائی خاص طور پہ وہ 50% سے بڑی ہے. اور پھر جو اس کے بعد آئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت, تو پی ڈی ایم کی حکومت نے تحریک انصاف کے اوپر الزام دیا ہے. تحریک انصاف کا خاص طور پہ جو میرا نقطہ ہے اس کو سمجھیں کہ تحریک انصاف کے 4 سالہ دور کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پی ڈی ایم والے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 سالہ دور ذمہ دار ہے یا پچھلا 70 سالہ دور ذمہ دار ہے؟ دیکھیے یہ تو 70 سالہ دور ذمہ دار ہے اور 4 سالہ دور بھی ہے. یہ مہنگائی تو ہونی تھی, اگر عمران خان بھی وزیر اعظم رہتے تو مہنگائی نے ادھر ہی پہنچ چکی ہے. اب چونکہ اب مہنگائی ایشو نہیں ہے, اب ہمارا ملک ایشو ہے. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے تمام سیاستدانوں کو یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ وہ اب آئیں, بیٹھیں, ایک پلیٹ اس پہ آئیں, ٹیبل پہ آئیں, اور ملک کے جو معیشت ہے اس کو رواں دواں کریں. یہ باقی باتیں سب کی سب بعد میں کرنی چاہیے. ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں, پھر سیاست الیکشن ہوتے رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلے معیشت ٹھیک کریں. اب جو ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہیں یہ پیسے آ جائیں, اس کے بعد اس ملک کو بچائیں. پہلے ملک بچائیں, بعد میں معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, پھر ملک بھی ٹھیک ہو جائے گی. وجیہ الحسن صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی خاص طور پہ, یہ تحریک انصاف ذمہ دار ہے 4 سالہ دور, یا جو 70 سالہ دور گزرا ہے حکمرانی کا وہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی, اس مہنگائی کی ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے, چاہے یہ 70 سالہ دور کی حکومتیں ہوں, چاہے یہ نون لیگ والے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں, یہ سب کے سب اس چیز کے ذمہ دار. انہوں نے اپنے دور حکومت میں تباہی پھیر دی مہنگائی کے حوالے سے. ملک کو یہ لوگ لوٹ کے کھا گئے سارے کے سارے. کوئی اس ملک کا نہیں سوچتا, کوئی غریب عوام کا نہیں سوچتا, بس اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں. امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے, غریبوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھائی آج یہ جو تحریک انصاف نے جو مہنگائی کی تھی, پی ڈی ایم نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیے ان لوگوں نے. آپ دیکھیں نا پیٹرول کی پرائس کیا ہے, پیٹرول ایک بڑھتا ہے بس, اس کے بعد ہر چیز بڑھ جاتی ہے, کرائے بڑھ جاتے ہیں, کھانے پینے کا سامان اشیاء بڑھ جاتی ہیں, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. اب اس میں کون ذمہ دار ہے؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک میں ان کی ناقص پالیسیاں ذمہ دار ہیں. یہ جو بناتے ہیں, انہوں نے جو بڑے بڑے جو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسپرٹ رکھے ہوئے ہیں, وہ سب ڈفر ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا, بس صرف ملک کو لوٹ کے وہ لوگ کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اس مہنگائی کی ذمہ دار پچھلے دور کی ساری حکومتیں اور اس دور کی حکومت, آنے والے دور کی حکومتیں, سب جب تک یہ پاکستان ہے یہ سیاستدان اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. جی بہت شکریہ وجیہ الحسن صاحب, مرکزی چیئرمین تحریک صوبہ ملتان راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب. ناظرین آپ نے سنا راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب کا بھی اپنا ویو ایک تھا, وجیہ الحسن صاحب کا بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان آئے ہیں
تمام کے تمام کچھ نہ کچھ، کسی کا اگر 50% قصور ہے، کسی کا 10% ہے، کسی کا 100% ہے، قصوروار تقریباً ہمیں وہی سیاستدان لگتے ہیں جو حکمرانی کر کے گئے ہیں کہ آج تک ہمارے پاکستان کے حالات غریب کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں بدلے۔ عام آدمی کے لیے نعرے تو لگائے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے عملی اقدامات بہت کم دکھائی دیے ہیں۔ وہ کوئی خاص مخصوص علاقہ جات میں کیے گئے ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نہیں کیے گئے۔ جنوبی پنجاب کے بہت سے اضلاع ہیں احساس محرومی کا شکار ہیں۔ اپنے میزبان شبان سہو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔